بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب معمول کے مطابق درس جیلانی پیر سے جمعرات تک بعد مغرب اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹر بازار گھاٹ حیدرآباد میں منعقد ہوتا ہے، حاضر ہیں۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 3 تک کا درس ہو چکا ہے اور آیت نمبر 4 سے درس کا آغاز ہے۔ ان میں لفظ اللہ کا درس ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ دروس جیلانی کو شرف قبولیت سے نوازے۔ مسلسل 4 سال سے بلکہ 4-5 سال سے مسلسل 17 سے غالباً 17 18 19 20 21 5 سال سے یہ درس جیلانی جاری ہے۔ اس کی جلد 4 ہے اور 6ویں اور 5ویں جلد ہو چکی ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کو فیض و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے۔ آئیے دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیوز علم حاصل کریں۔ آیت کی تفسیر سے پہلے تمہید کی ایک لائن میں ارشاد فرماتے ہیں کیف لا یوحدونہ یا لا یوحدون ولا یؤمنون بتوحیدہ واسمائہ وصفاتہ، کہ لوگ کس طرح موحد نہیں ہوں گے، لوگ کس طرح ایک اللہ کو نہیں مانیں گے اور کیوں کر اللہ کے ایک ہونے پر یقین نہیں رکھیں گے اور اللہ کے اسماء و صفات پر یقین کیوں کر نہیں رکھیں گے۔ اس کے جواب میں خود غوث پاک فرماتے ہیں اللہ، جبکہ اللہ وہ ہے۔ میں نے کسی موقع سے آپ کبھی تو سنے ہوں گے، تقریباً 2500 ویڈیوز ہمارے ضیاء نیر چینل پر موجود ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، 2500 سے کہیں زیادہ ویڈیوز ہیں۔ کہیں پر تو سنے ہوں گے ایک عنوان کہ اللہ پاک ایک ہے۔ 99 نام کیسے؟ یہ 99 نام، 99 تو 1 2 3 99 ہو گئے نا۔ اللہ ایک ہے، ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، یہ ایک علمی پہلو ہے، علمی بات ہے کہ آپ بھی ایک ہیں، ہم بھی ایک ہیں، باپ بھی ایک ہے، دادا بھی ایک ہے، سب ایک ہے، مگر ہماری ایکائیت اور اللہ کی ایکائیت میں فرق ہے۔ ہم ایک تو سڈنلی ایک ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم مٹنے والے ایک ہیں، اور وہ خالق ہے، قدیم ہے، نہ مٹنے والا ایک مفہوم یہ۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمارے اجزاء بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جز نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ نوعی، جنسی، یہ سب مفہوم کے اعتبار سے نہیں، حقیقی مفہوم کے اعتبار سے اللہ واحد حقیقی ہے، احد حقیقی ہے۔ اسی کو غوث اعظم آج فرما رہے الواحد الاحد الفرد الصمد۔ اللہ واحد حقیقی ہے، اللہ احد حقیقی ہے، اللہ فرد حقیقی ہے، اللہ صمد حقیقی ہے۔ یعنی اس میں جو ایکائیت کا مفہوم ہے وہ اسی کی ذات کے اعتبار سے ہے۔ یعنی مثلا ہم ایک ہیں تو ہم باپ کی وجہ سے ایک ہیں، باپ ایک ہے تو دادا کی وجہ سے ایک ہے، لیکن اللہ ایک ہے اوپر اور نیچے کی وجہ سے نہیں، وہی ایک ہے بس۔ صمد بے نیاز ہے تو کسی نے اسے بے نیاز نہیں کیا بلکہ وہ خود بے نیاز ہے۔ الذی خلق، وہ اللہ جو واحد احد فرد صمد ہے، اس اللہ نے خلق فرمایا۔ خلق کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں اوجد بقدرتہ الکاملہ، اپنی قدرت کاملہ سے وجود بخشا۔ کن کو
خود فرماتے السماوات، آسمانوں کو، اور سماوات کی تفسیر میں کیا عمدہ تفسیر فرماتے العلویات، ایک نہیں جتنی بھی بلند یعنی زمین سے اوپر، سطح زمین سے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. تو علویات، عالم اعلی، عالم علوی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. والارض ای السفلیات، اب عالم علوی کو پیدا فرمایا تو پھر زمین کو السفلیات کو پیدا فرمایا. وما بینہما، ایک سوال ہو سکتا تھا نا بھائی آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے درمیان والے کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب وما بینہما، اور ان چیزوں کو بھی پیدا فرمایا جو ان دونوں کے درمیان ہے، عالم سفلیات، عالم علویات، سفلیات کے درمیان. غوث کہتے ہیں الممتزجات، جو دونوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ الگ نہیں ہے. اسی لیے خلا آسمان اور زمین کے، اسی لیے تو درمیان بول رہے ہیں نا. درمیان کا مفہوم ہی ہوتا ہے ادھر اور ادھر کے بیچ والے کو. خیر، لیکن وجود جو بخشا ہے یہ اصل دیکھیے گا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. میں تھوڑی دیر تک اٹریکشن چاہ رہا ہوں آپ کا. 6 دنوں میں پہلے آسمان اور زمین کے درمیان کی جو مسافت ہے 500 برس کی مسافت ہے. تیز رفتار گھوڑوں سے اگر جائیں 500 برس لگیں گے جانے آسمان کے جڑ تک. پھر آسمان کے جڑ اور آسمان کی موٹائی، اور پھر آسمان کے اول کے بعد سیکنڈ آسمان کی ابتدا میں جانا ہے تو موٹائی کو اگر آپ جانا چاہیں گے تو 500 برس لگیں گے. کل 7 ایسے ہیں تو 7 25 35 7 آسمان ہیں، پھر اس کے درمیان کی جو موٹائی ہے وہ 7، 35 دنا 700 یعنی 7000 برس صرف آسمان کی مسافتوں کو طے کرنے میں لگیں گے. زمین کے بھی 7 طبقات ہیں، 7 ومن الارض مثلہن، آسمانوں ہی کی طرح سے 7 طبقات ہیں. میں ان کو مطلب قریب کر کے قدرت کا ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، اور ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، اور اللہ اکبر ہمارا کتنا خوبصورت نعرہ ہے، اور ایمان کی دنیا میں کتنا عظیم ہے یہ کہ واقعی ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں، پوری کائنات کو بتا سکتے ہیں کہ 7000 سال صرف آسمانوں کی مسافتیں، حقیقتیں آسمانوں کی مسافتیں طے کرنے میں لگیں گے. حقیقتیں تو چھوڑیے، زمینیں 7 طبق ہیں، پھر خلائیں ہیں، پھر ان کی مخلوقات، ان سب کو پیدا کرنے میں کتنا دن اللہ کو لگا؟ 6 دن. اس لفظ کو سنتے ہیں ایک عجیب سی مطلب تعجبن عجبن، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. مومنوں مبارک ہو جو اللہ 7000 سال کی مسافتیں طے کرنے والی جگہوں کو پھر نیچے ڈبل لے لیجیے، 7 دنا 14000، پھر اس میں اور 7000، 21000. کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اتنی عظمت، قدرت، اتنی مطلب جو سینس اور تھنکنگ میں بھی جو نہ آ سکے، ان کی حجامت، باپ رے باپ. ان کو صرف 6 دن میں پیدا کیا اللہ تعالی، 6 دن میں. سچ کہا ہے. نمرود سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور نمرود سے جب مناظرہ ہوا تھا تو بڑی مشہور بات ہے. خدا کی قدرت کا ذرا سی آپ بھی معائنہ کریں، مشاہدہ کریں تو مزہ آئے گا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 258 ملاحظہ کیجیے تو مزہ آئے گا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بدبخت شخص کو، یعنی نمرود کو، جس نے حجت کیا ابراہیم سے، ابراہیم کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، کہ دیکھ مجھے بادشاہت ہے، 1/3 ملک کا میں بادشاہ ہوں. خیر، تو یہ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ نمرود تو اگر اپنی بادشاہت پر ناز کرتا ہے، قدرت والا سمجھتا ہے، تو بول
کیا ہے تیرے پاس؟ میرا رب وہ ہے جو حیات بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. اور کیا تھا؟ اس قیدی کو بلایا جس کو چھڑوانے کا حکم تھا، مارنے کا حکم تھا، اور اس کو بلایا جس کو رہائی کا حکم تھا. تو رہا کرنے والے کو مار دیا، اور جس کو مارنے کا حکم تھا اس کو رہا کر دیا. کہا دیکھ میں نے بھی رہا کر دیا نا، تو میں بھی موت حیات کا مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام اپنی شان کے مطابق مسکرائے اندر. قال ابراہیم اچھا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تو اچھا میرا رب سن جانتے ہو کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. تو اگر میرے رب کے مقابلے میں رب بننا چاہتا ہے یا ہے تو بتا، سورج کو مغرب سے نکال. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فبہت الذی کفر. قرآن کہتا ہے ٹوٹ گئی نمرود کی کمر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھا آپ نے، یہ قدرت کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے بتائی آپ کو. تو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، میں ایک کنسٹرکشن کا کام آپ کو دیتا ہوں. یہ 2 روم ہے نہیں، یہ 2 منزلہ ہے. 6 مہینہ دیتا ہوں پورے پیسے کے ساتھ. پوری فٹ کر کے دے پائیں گے؟ نہیں. 6 مہینے صرف 2 روم، مطلب 2 منزلہ آپ ہم نہیں بنا سکتے. 5 سال کے ظالم حکمرانوں سن لو، پوری دنیا کی تاغوتی طاقتوں سن لو، تم جن حکومت کے بلبوتے تعمیر کے نظریے رکھتے ہو، اپنی برائیوں کو کی تعمیر کے نظریے رکھتے ہو، تخریب کی تعمیر کے نظریے رکھتے ہو، تمہیں 6000 برس بھی دے دیے جائے نا تب بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میرا رب وہ ہے جو پوری روئے زمین آسمان سب کو صرف 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور وہ بھی خلق فرمایا ہے. کنسٹرکشن کے ساتھ مٹیریل کی نہیں، خلق فرمایا ہے. پہاڑوں کو دیکھو بغیر عمدین ترونہا، بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے. بہت سارے ایسے پتھروں کو دیکھے بھی ہوں گے بغیر ستون کے، بغیر پلر کے نظر آتا ہے. کون کھڑا کیے ہوا ہے؟ اللہ. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھگوان کا عقیدہ رکھو، نہیں، اللہ کا عقیدہ رکھو. اللہ کا عقیدہ رکھو. ایک معبود. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. اگر آسمان و زمین میں 2 معبود مان لو تو لفسدتا. اللہ کے سوا کوئی اور معبود مان لو تو فساد ہو جائے. کیونکہ ایک چاہے گا زمین، ایک چاہے گا برسے بارش ہو، ایک چاہے گا بارش نہ برسے. اس لیے ایک اللہ کا عقیدہ رکھو جو 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے. تمہاری مطلب یہ کہ تمہیں کیا کیا نہیں دے سکتا، کیا کیا نہیں دے سکتا ہے، جو آسمانوں کو زمینوں کو ہو بار بار بولو 6 دنوں فی 6 ایام، 6 دنوں میں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں 6 دنوں. اچھا 6 دنوں میں ایک عجیب تفسیر فرما. جہات 6 کا ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں غوث پاک. دیکھیے گا میں اشارہ کر رہا ہوں. جہت میں نے پوائنٹ، ایک پوائنٹ اوپر، ایک پوائنٹ نیچے، 2 ہو گیا. ایک رائٹ 3، ایک لیفٹ 4، ایک سامنے قدام جس 5، ایک پیچھے 6. واہ. تو اپنے کسی بھی سمت کو خدا کی قدرت سے دور نہ سمجھو. ان ہر سمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. واہ. 6 جہتیں ہیں نا، 6 پوائنٹس ہیں نا. ان 6 پوائنٹس پر نظر رکھو. 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا. اوپر نیچے ادھر ادھر آگے پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن میں پیدا فرمایا. کوئی پوائنٹ اللہ سے باہر نہیں. خلق کے اعتبار سے اللہ سے باہر. ارے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو 9 مہینہ ہم کو ماں کے پیٹ میں انتظار کرنا پڑتا. 9 مہینہ بچہ ہمارے اختیار میں نہیں. یہاں تک کہ جب درد ذہ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تب بھی ہمارے اختیار میں نہیں. ڈاکٹر سے ہم فریاد کرتے جا کے، اور ڈاکٹر بھی مگر اگر اپنی تھیوری کے مطابق مطلب کامیاب ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر آئی ایم سوری بول دیتا، آئی ایم سوری بول دیتا. ماننا پڑے گا کہ نہیں، ایک ہے صرف قدرت والا جو سب کو چلا رہا ہے، اور اس کی قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنے والا، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں.
مانگو گے اس کی قدرت سے تو ملے گا، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. جیسے دیکھیے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایک شاہکار، قدرت کا ایک اظہار حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر کیا. دیکھا فبہت الذی کفر، نمرود کی کمر ٹوٹ گئی، 1/3 کا مالک تھا. تم ایک ملک کے مالک ہو ظالم حکمرانوں، اور ملک میں بھی 20-30-40% میں وہ بھی ظلم و جبر کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو منوا رہے ہو. ہر فرد کو منواؤ، ایک ملک میں منوا کر دیکھو، میرا رب تو سارے ملک کا خالق ہے. تم کیا سوچتے ہو زبان سے تم اللہ اکبر نہیں پکارو، تمہارے وجود کا ایک ایک احساس اللہ اکبر پکار رہا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سب اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. لہ الکبریاء فی السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. تمہارا وجود، تمہارا خلق، تمہارے اندر تمہارا احساس، تم زبان سے، تم عقل سے صرف انکار کر رہے ہو، زبان اور عقل سے انکار کر رہے ہو، دل سے انکار کر رہے ہو. ورنہ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو تمہارا ہر وجود، بتاؤ جب سوتے ہو تمہارا سانس پر اختیار ہے اختیار؟ نہیں ہے اختیار. یہ سانس، یہ آکسیجن کون دے رہا ہے تمہیں؟ کون دے رہا ہے؟ میں کافروں سے خصوصاً خطاب کر رہا ہوں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ بھگوان دے رہا تو بھگوان تو تمہارے بہت ہے، کون سا بھگوان دے رہا ہے؟ ایک اللہ دے رہا ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، 6 دنوں میں صرف، اور تم کو ایک چھوٹی سی جگہوں کا ایک حصہ، مطلب ایک امانت کے طور پر دیا. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے حقیقی. لہو ملک السماوات والارض. اس لیے جو آکسیجن تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں اس کا احساس کرو، اس کو اپنی نگاہ میں لاؤ. سوچو 10-10 ہزار روپیہ دے دے کر کے آکسیجن خریدے ہو نا. یہ دنیا کی بناوٹی آکسیجن کے لیے 70 سال سے 80 سال سے جو آکسیجن دے رہا اللہ تعالیٰ، جب ہم سوتے ہیں یہ جو سانسیں ہماری چل رہی ہے، چلو ہم بیداری میں کہہ سکتے ہو کھانے پینے رہنے سہنے یہ سب کی وجہ سے ہم مطلب انوائلنٹری میں ہم بول سکتے، لیکن سونے کے وقت تمہارا اختیار نہیں چلتا نا تمہارے. تو کس نے تمہیں اٹھایا؟ کس نے تمہیں اٹھایا؟ مسلمانوں صرف اللہ، اور کافروں تم نہیں کہہ سکتے کہ ایک، کیونکہ تم تو مطلب اپنے سے کہیں زیادہ پوچھتے ہو. کتنوں کو پوچھتے ہو؟ کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. مسلمانوں ظالم حکمرانی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. تمہارا رب وہ ہے جو 6 دنوں میں پورے آسمانوں کو، پوری زمینوں کو، پوری کائنات کی تخلیق فرما سکتا ہے. سوچو تمہیں 9 مہینہ تک رکھا، 6 دنوں کے بعد 9 مہینہ تک ماں کے پیٹ میں رکھا، 6 دنوں میں پورے 6 دنوں میں پورے کو وہ پیدا کر سکتا ہے. تو اشارہ کر دے پوری دنیا سے ظلم کو میٹ سکتا ہے. ہند کے مسلمانوں، بھارت کے مسلمانوں خصوصاً، اور عالم اسلام میں بسنے والوں مسلمانوں، اس میسج کو یاد رکھنا، تمہارا رب وہ ہے جس نے سب چیز صرف 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. میں اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، صرف 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. اور پوائنٹ 6 ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، 6 ہے پوائنٹس. کوئی پوائنٹ خدا کی تخلیق سے باہر نہیں. انکار کرو. ارے تمہیں کھانسی ہو، بخار ہو، ابھی پوری دنیا میں خصوصاً انڈیا کی سرزمین پہ ویکسینیشن کا مسئلہ بہت زیادہ ایک دم طول پکڑے ہوا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بیماری کی ڈائگنوسٹک نہیں ہوئی، تشخیص نہیں ہوئی، جیسے میں اگر ڈاکٹر کو کہوں جا کر کے سر میں درد ہے تو پوچھیں گے نا کیوں درد ہے. اگر میں کہوں دیوار سے چوٹ لگی ہے تو پھر دیوار اس حیثیت سے چیک کریں گے، اور اگر انہیں ٹینشن ہے تو اس حیثیت سے تشخیص کریں گے. پہلے وہ ڈائگنوسٹک کریں گے، تشخیص کریں گے، اس کو پہلے اس کو فکس کریں گے کہ آخر کیا ہے. جب اس کو معلوم ہوگا تو اسی بیس پر پھر وہ دوا. تو پھر جب کورونا کی تشخیص ہی نہیں ہوئی، اگر سردی ہونا کورونا ہے تو پھر 2019 سے پہلے جو سردی ہوئی وہ کون سی چیز تھی؟ 2000 مطلب کورونا کی وبا سے پہلے جو ہوئی. ایسی سازش مت کرو. 6 دنوں میں میرا رب پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جن کے پیٹ میں نقطے کی طرح بھی حیثیت نہیں ہے.
خدا کی غضب کو دعوت مت دو ظالموں، یہ سب سازشیں بند کرو۔ جو اللہ 6 دنوں میں آسمانوں زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے، کیا بیماریاں آسمانوں زمینوں سے باہر ہے؟ ان کی طرف دھیان نہیں، خالق کی طرف دھیان دو۔ 6 دنوں میں صرف اس رب نے پورے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ بس یہی میسج دینا چاہتا ہوں۔ غوث پاک نے جو جہات ستہ کا قربان دیا تھا، اس سے میں پھر کل انشاءاللہ ثم استوى علی العرش پر بات کروں گا، مگر قدرت خدا کا جو ایک میں نے عنوان دیا ہے، اس کو محسوس کیجئے گا۔ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھیے۔ تم 60 برس بھی جیو گے تو یہ تو بہت بڑی بات، کچھ بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو 6 دنوں میں سب کو وجود دے سکتا ہے، پوری تخلیق کر سکتا، آسمانوں کو، زمینوں کو، زمین آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو، وہ تمہارے اس میں بسنے کی عمر کا کیا لحاظ ہوگا؟ ہاں، اگر اس میں توحید و رسالت کا عنوان ایکٹیو رہا، اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت رہا، صحیح رہا، تو الحمدللہ پھر تم سکسیسفل ہوئے۔ منشأ تخلیق سمجھ میں آ رہا، بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ میں نے آسمانوں زمینوں کو پیدا تو کیا۔ اگر یہ اہمیت کے حامل ہوتی تو میں زیادہ دن لگاتا، جیسے ہوتے نا کوئی اچھی چیز جو ہے بڑے بڑے انجینئروں کو دکھا کر کے یہ یہاں ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے، تو دن جتنا بھی لگ جائے لیکن اچھی چیز ہونا چاہیے، ایسا جملہ بولتے ہیں نا۔ تو آسمانوں زمینوں کی اہمیت تو 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، 6 دنوں میں۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی اہمیت۔ میں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک میں جانے کے وقت ہی اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ نہیں، آسمانوں زمینوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے جس زمین کو، جس آسمان کو رونتے ہوئے میرے آقا لامکاں کو مطلب اپنا مکان بنا لیے، لامکاں کے مکی ہوئے، لامکاں کے مکی، کیا بات ہے۔ خیر، خدا کی قدرت یہ ہے، ہمیں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہارا رب اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے 6 ایام 6 دنوں میں سب کو پیدا کیا، سارے آسمانوں کو، ساری زمینوں کو، سارے آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ بس اس لفظ کو یاد رکھنا، تو پھر انشاءاللہ تمہارے وجود پر، تمہاری ہستی پر کسی ظالم کا تسلط نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے احساس اس کا کیا ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ ظالم اگر زمین پر ہے تو اللہ کی زمین پر ہے، آسمان کے نیچے ہے تو اللہ کے آسمان کے نیچے ہے، کیونکہ خالق آسمان، خالق ارض و سما وہ ہے، اور 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ وہ اشارہ کر دے تو سارا ظالم ختم ہو جائے گا۔ 6 دنوں میں اس کی زمین پر ظلم کر رہے ہو، یہ تو اس کی رحمانیت ہے جو تمہیں چھوڑے ہوئی ہے۔ ان کی ڈھیل کو تم توفیق کا نام مت دینا، اور گناہ گارو تم بھی گناہ میں جو ملوث ہو، یہ تاخیر جو دے رہا ہے، یہ جو تاخیر کروا رہا اللہ تعالیٰ تمہیں گرفت نہ کرنے پر، یہ بھی توفیق نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے یو ٹرن کرنے اور انابت اور رجوع کے لیے کہ تم مطلب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بہرحال خدا کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہات ستہ کا عنوان دے کر کے خدائے پاک وحدہ لا شریک کی تخلیق کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار، ایک عظیم عنوان دے دیا، اور فرمایا گویا قادریوں کو، گویا رب کی زبان پر کہہ رہے ہوں غوث پاک کہ اے پوری دنیا میں ایک 6 سمت میں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سمت میں بسنے والوں، یہ خدا کے 6 دنوں کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ 6 دنوں میں ان سب کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کر سکتا ہے تو 6 سال کی حکومت سے پریشان مت ہونا، کیونکہ حکومت کرنے والا اللہ کی پیدا کردہ زمین پر ہے۔ ظلم کرے گا تو 6 دنوں میں سے آدھا دن بھی نہیں لگے گا اس کے ظلم کے خاتمہ کے لیے، کہ جب پورے کو پیدا کرنے میں 6 دن لگا، ظلم کے خاتمہ کے لیے تو 6 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو شاد رکھے، آباد رکھے، خدا کی قدرت پر کامل یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید پرستی اور اللہ کی بارگاہ کی عبادت کی خوبصورتی کا ڈھنگ اور سلیقہ نصیب فرمائے، فیض و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔